حضور حافظ ملت کے عرس کے موقع سے چند باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کہ حافظ ملت علیہ الرحمہ نے دنیا کو ایک ایسا عربی یونیورسٹی قائم کر کے دیا ہے کہ تا قیامت ان کی اس یاد کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ امت مسلمہ کو جو انہوں نے ایک راستہ دکھایا ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ حافظ ملت کے بارے میں اگر میرے جیسا کم علم کچھ بیان کرے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے اپنے زندگی میں وہ کام کیے دین رسول کے خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی انہوں نے دین اسلام کی خدمت میں گزاری ہے۔ حضور حافظ ملت کسی کے تعارف کا محتاج نہیں۔ اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی طرح لوگ دنیا میں کوئی کبھی کہیں پیدا ہوتا ہے، اور جو 1000 آدمی مل کر جس کام کو نہیں کر سکتے وہ تنہا مرد مجاہد وہ کام کر گزرتا ہے، جسے لوگوں کے دلوں میں یاد رکھا جاتا ہے۔ آج کل لوگوں کے اندر کرامات دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اگر لوگوں کے اس زمانے میں جو پیر ہیں اگر ان سے کرامت ظاہر نہ ہو تو لوگ خود سے ہی کرامت بیان کرنے لگتے ہیں، لیکن حضور حافظ ملت کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ نامی عربک یونیورسٹی قائم کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر کیا جاتا ہے۔ اور الجامعۃ الاشرفیہ وہ ایسا ادارہ ہے جس سے ہزاروں طلبہ
فارغ التحصیل ہو کر پورے دنیا میں اللہ و رسول کے دین کی اشاعت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور حضور حافظ ملت کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت کا ٹارگٹ کیا تھا؟ ان کا گول کیا تھا؟ وہ جو جس بات پہ فوکس کرتے تھے، کنٹینیو جس بات پہ کام کرتے تھے، وہ کام کیا تھا؟ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول کے دین کی خدمت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس سے لوگ قرآن سیکھ کر پوری دنیا کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی اشاعت کر رہے ہیں۔ وہ کام حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے کیا ہے، جس کو تا صبح قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ اور حضور حافظ ملت کی یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ قائم کیا، کیونکہ لوگ کرامت دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خوش ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے، انہوں نے جو اپنی کرامت دکھائی ہے، وہ تا صبح قیامت یاد بھی رکھا جائے گا، اور اس سے پوری دنیا کے لوگ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ اتنا بڑا ادارہ قائم کرنا کسی عام انسان کے بس میں نہیں، وہ صرف ایک عاشق رسول ہی کر سکتا ہے، جس کے اندر، جس کے ہر کام میں اخلاص ہو، اور جو ہر کام اللہ و رسول کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اس کا نام پوری دنیا میں روشن ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں ایسے علماء ہیں کہ جن کے علم کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ محدث کبیر جیسا محدث، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی مد ظلہ نورانی کی طرح مفکر، یہ حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں شامل ہے۔ حضور حافظ ملت نے دین کا وہ کام کیا ہے، اور اکثر فرماتے تھے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، یہ حضور حافظ ملت کا قول ہے۔ تو میں نے حضور حافظ ملت کے بارے میں ان کے خاص شاگرد حضرت علامہ ڈاکٹر حسام الدین علیہ الرحمہ سے ان کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ حضور حافظ ملت کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ بتایا جائے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں حضور حافظ ملت کی مجھے بتائی، جس میں یہ بات بھی ہے کہ حضور حافظ ملت اپنا جو کام کرتے تھے، ہر کام اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر کرتے تھے، اور اس اخلاص کا نتیجہ ہے
کہ آج پوری دنیا میں الجامعۃ الاشرفیہ سے فارغ ہونے والے علماء آپ کو دنیا کے کونے کونے میں نظر آئیں گے، اور وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، وہ دین کی اشاعت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی، اور اگر آپ حافظ ملت کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے بائیوگرافی پڑھیں، تو دنیا کے کسی بھی موٹیویشنل اسپیکرز کی لیکچر کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ایسے موٹیویشن ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ایک شخص پورے دنیا میں قرآن کی تجوید و اشاعت کر رہا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا کام جو ہے صبح قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے حضور حافظ ملت کے قبر انور میں رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اس سے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔